أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فلا يحزنك فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون. وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون.
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات. لا إله إلا الله محمد رسول الله کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے حسین لا الہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے حرم میں حشر کا سما ہوا پھوپھی سے جب سکینہ یہ نے کہا مجھے نہ نیند آتی ہے میں سوں کس کے سینے پر کہاں چلا گیا میرا حسین ہے ہاشمی جوان کیا ہوا کہاں چلے گئے ہو باوفا صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے پڑی ہے رن میں لاش جا بجا
جلے خیام کچھ بھی نہ بچا، حرم کے سر سے چھین لی یزیدیوں نے چادریں، یوں کربلا میں لٹ گیا حسین ہے۔ حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے۔ کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے۔ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین ہے ڈٹا ہوا۔ بسر جواں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے۔ اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کے خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ قریب کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا سوال درس گاہ حسین ہے۔ صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ہر سمت ہے شور و بکا ہے محرم آ گیا، ہر سمت ہے شور و بکا ہے محرم آ گیا، ہر سمت ہے شور و بکا ہے محرم آ گیا، ماتم ہے سرور کا بپا ہے محرم آ گیا، ہر سمت ہے شور و بکا ہے محرم آ گیا، یہ دن ہے وہ جن میں کبھی تھمتے نہیں اشک نبی، یہ دن ہے وہ جن میں کبھی تھمتے نہیں اشک نبی، ہے صرف گریاں فاطمہ ہے محرم آ گیا، ہر سمت ہے شور و بکا ہے محرم آ گیا، برکا سینہ اور سینہ
वक्त है और अब रुकमा अकबर का सीना और सीनाना वक्त है और अब रुकमा रेत और तन शाह का माँ हे मुहर्रम आ गया हर सिमत है शोरो बुकामा हे मुहर्रम आ गया जारी है और बीबियां दर बारे और से दानियां बाजार है और बीबियां दर बार और से दानियां अब गजब का मर हलामा हे मुहर्रम आ गया हर सिमत है शोरो बुकामा हे मुहर्रम आ गया है असीरी और हराम बच्ची को है सैली का गम अब है असीरी और हराम बच्ची को है शैली का गम मेवा है अब और है जफामा हे मुहर्रम आ गया हर सिमत है शोरो बुकामा हे मुहर्रम आ गया बासी और गुरजे तबरते गे है और दुल्हा का सर अब्बासी और गुरजे तबर थे गे है और दुल्हा का सर कट जाएगा सर शाह का माँ हे मुहर्रम आ गया हर सिमत है शोरो बुकामा हे मुहर्रम आ गया छोड़ कर खुल दे बरीरों ने को जहरा आ गई या छोड़ कर खुल दे बरीरो ने को जहरा आ गई मशरूर कर आहो बुकामा हे मुहर्रम आ गया हर सिमत है शोरो बुकामा हे मुहर्रम आ गया मातम है सरवर का बपामा हे मुहर्रम आ गया
خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ایام محرم کے دن ہیں، آئے مل کر اپنے دلوں کو کربلا روانہ کیجئے۔ ایک مرثی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ مصائب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ایک دفعہ بی بی زہرا کی عظمت میں بلندتر صلوات۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہ بات ہرگز نہ بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ جہان صبر و رضا یہی ہے، خدا صبر و رضا یہی ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں چل کے مہدی، بہشت زہرا یہ سرزمین ہے۔ یہاں ہے زہرا کوا نہ جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ جو لوگ رو رہے ہیں ان کے لیے شعر پیش کرتا ہوں۔ دعائیں دیں گے حسین تم کو، یہاں پہ آنسو اگر بہائے، جہاں پہ بیٹی نے بے وطن کی ستمگروں سے تماچے کھائے، یہاں پہ خوشیوں کو بھول جانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ سنیے مصیبت کے شعر۔ یہاں پہ گزری ہے وہ قیامت، ملا نہ اس کو سکون اب تک، ہر ردائیں چھننے کے غم میں عابد، لحد میں روتا ہے خون اب تک۔ یہاں پہ ہرگز نہ مسکرانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ اور کہیں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے، کہیں پہ زی سے گرے تھے مولا، ارے کہیں سکینہ سموں سے لپٹی، ارے کہیں پہ اصغر نے تیر کھایا، یہی غریبی کا ہے ٹھکانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔
میں پڑھتا جا رہا ہوں، اب سنتے جائیے. کسی کے دل میں لگی ہے برچھی، کسی کے بازو کٹے یہیں پر، ارے علی کی بیٹی کے کتنے یوسف لہو میں ڈوبے ہیں اس زمین پر. خلاصہ کروں، لٹا ہے سادات کا گھرانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. محرم اذاں میں بیٹھے ہیں ہم، یہ پیغام لے کے جائیے کہ یہاں پہ حر بھی تھا حرملا بھی، کتاب ہستی کو پڑھ کے دیکھو، ارے صدائے حل من جو آ رہی ہے، تم اس طرف ہو یا اس طرف ہو، تمہیں عمل سے ہے اب بتانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. یہاں سنبھل کر قدم اٹھانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد. A kind request to all of you, if you can come a step forward inshallah to accommodate other mu'mineen coming later on. Just recite a salawat and come as far forward as possible. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. میرا سلام ہو آپ پر اے فرزند زہرا. مجلس نہیں پڑھوں گا، صرف مصائب پڑھوں گا. عزیزان اپنے آپ کو روانہ کیجئے کربلا کی سرزمین پر. اے اللہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے ماہ محرم بخشا. میں اس لائق نہیں کہ مولا حسین پہ گریہ کروں. میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. تو کریم ہے، تو رحیم ہے. میں شرمندہ ہوں، میں پشیمان ہوں. اے خدا تو نے مجھے مجلس حسین میں بلا لیا. اے خدا وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا اکبر لٹا دیا، اپنا اصغر لٹا دیا. اے میرے مولا میں کس طرح سے روں، میں کس طرح سے گر گراؤں. اے خدا جب تو نے مجھے بلا ہی لیا ہے تو مجھے اپنا بنا لے. سب مل کے کہیں یا غفارو
یا غفار یا غفار یا غفار. Raise your voices everyone together. یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی ماہ محرم آتا تو کوئی بھی میرے بابا کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھتا. جب روز اول آتا تو غم و اندوہ میں غرق ہوتے میرے بابا، اور آہستہ آہستہ جب روز عاشور آتا تو غم و اندوہ اوج پہ ہوتا. امام رضا فرماتے ہیں اپنے صحابی سے یا ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فابكِ للحسین. اے ابن شبیب اگر کسی چیز پہ رونا چاہو تو مولا حسین پہ رونا. جانتے ہیں کیوں؟ فإنه فإنه ذبح كما يذبح الكبش. کیونکہ مولا حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں. اے مولا اگر میں رونا چاہوں تو کیا اکبر کی جوانی پہ روں؟ کیا میں اصغر کے چھوٹے ننھے گلے پہ روں؟ کیا میں سکینہ کے گالوں پہ روں؟ کیا میں ان تازیانوں پہ روں جو زینب کو لگے؟ میں کن مصیبتوں پہ روں اے حسین؟ عزیزان خوب روئیے، نہ شرمائیے. آپ جانتے ہیں اس مجلس کی جو بانی ہے، اس مجلس کی فرش عزا پہ آنے والی سیدہ زہرا ہے، وہ آپ کے پرسے کو دیکھ رہی ہیں. جانتے ہیں بی بی زہرا ہر مجلس میں آتی ہیں اور ان عزاداروں کو جو حسین پہ روتے ہیں ان کو دعائیں دیتی ہیں. ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں. بی بی خدا سے کہتی ہیں انک ترحم وتغفر للعصاة من امت محمد وتدخلهم الجنہ. اے خدا تجھے میری مظلومیت کا واسطہ، وہ جو حسین پہ روتے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ان پر رحم نازل فرما. اے بی بی آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہم اس لائق نہیں تھے لیکن جب بلا لیا ہے تو اپنی آغوش میں پناہ دے دیں. اے بی بی میں محرم کی پہلی شب ہمیشہ بی بی زہرا کے مصائب پڑھتا ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ محرم کا، کیونکہ واقعہ کربلا کا آغاز محرم میں نہیں ہوا بلکہ مدینہ میں ہوا ہے. 28 صفر کو جب رسول اللہ اس دنیا سے گزرتے ہیں کربلا کا آغاز ہونے جا رہا ہے. کیا ہوا مدینہ میں؟ دلوں کو روانہ کیجئے مدینہ. ارے میں پوچھوں گا بی بی آپ بتائیے مدینہ میں کیا ہوا؟ وہ کون سے مصائب تھے جس پر آپ نے کہا صبت علی مصائب لو انہا، اگر وہ مصائب جو مجھ پہ پڑے دن پہ پڑتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بی بی آپ بتائیے کون سے مصائب ہیں جو آپ پر ٹوٹے؟ آج آئے توسل کریں بی بی زہرا سے اور مولا علی سے. ایک دفعہ مولا علی گھر تشریف لاتے ہیں. بی بی زہرا پوچھتی ہیں علی جان مجھے فضا نے بتایا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے.
مولا علی گر گرا کے کہتے ہیں اے فاطمہ جان، اے کاش ایسا ہوتا لوگ مجھے سلام نہ کرتے، میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے، میں قربان جاؤں مظلومیت زہرا پہ۔ عزیزان، جو کچھ بھی کربلا میں ہوا وہ مدینہ سے آغاز ہوا، وہ سب کچھ در زہرا کے اوپر ہوا۔ جانتے ہیں کربلا میں خیمے جلائے گئے، مدینہ آئیے امت رسول اللہ، رسول کی وفات کے بعد کچھ دن بھی نہ گزرے در زہرا پہ آ گئے، کہا علی کو باہر بھیجو۔ بی بی زہرا کہتی ہے جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ہاتھ علی کی طرف نہ بڑھنے دوں گی۔ یہ پہلی مدافع ولایت ہے، یہیں سے حسین کو جذبہ ملا اپنے بچوں کو قربان کرنے کا۔ ظالم نے کہا علی کو باہر بھیجو۔ اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہے انتظار بھی نہ کیا، در زہرا کو جلا دیا اور اس طرح سے گرایا کہ بی بی در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ یا زہرا، بی بی نے کہا الیہ الیہ یا فضہ، اے فضہ میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا، اے مولا میں قربان جاؤں۔ خدا کبھی کسی شوہر کو یہ منظر نہ دکھائے جو مولا علی نے دیکھا۔ یاد رکھیے یہ وہی فاتح خیبر و خندق و حنین ہے، انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے رسیوں میں باندھ کے میرے مولا کو۔ جب بی بی زہرا یہ منظر دیکھتی ہے اپنے پہلو کا درد بھول گئی، امام علی کے ہاتھوں کو تھاما۔ سنیں گے مصیبت زہرا کو۔ بی بی زہرا کہتی ہیں وَرَكَلَ الْبَابُ بِرِجْلِهِ، اس دروازے کو پاؤں سے مارا گیا، فَرَدَّهُ عَلَيَّ وَأَنَا حَامٌ فَسَقَدْتُهُ، اور اس طرح سے گرایا میں حاملہ تھی، میرا بچہ شہید کر دیا۔ آگے سن پائیں گے۔ بی بی کہتی ہے فَضَرَبَنِي بِيَدِهِ حَتَّى أَنْتَثَرَ قُرْتِي مِنْ أُذْنِي۔ یاد آئیں گے آپ کو مناظر کربلا کے۔ بی بی کہتی ہے مجھے اس طرح سے تھپڑ مارا کہ میرے گوشوارے گر پڑے۔ اے خدا میں جانتا ہوں مولا حسین آپ کے بچوں کو صبر کہاں سے ملا، ماں زہرا نے سکھا دیا گوشوارے گر بھی جائیں نصرت اسلام کو ترک نہ کرنا۔ مولا حسین میں قربان جاؤں۔ بی بی زہرا نے اپنے مصیبت کو چھوڑتے ہوئے مولا علی کے ہاتھوں کو دامن سے لیا اور اس طرح سے پکڑا۔ راوی لکھتا ہے میں نے بہت کوشش کی بی بی زہرا کے ہاتھوں کو علی کے ہاتھوں سے جدا کروں، لیکن جب میں نہ کر سکا تو کہتا ہے میں نے ایسا تازیہ نہ مارا کہ بی بی زہرا کے ہاتھ علی سے جدا ہوئے۔ بی بی زہرا نے کہا اے علی اللہ کے حوالے، آخری بندے مصیبت پڑ رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، ذکر ہو رہا تھا، کہہ رہے تھے ایک مرد کے لیے سب سے سخت مرحلہ کون سا ہوتا ہے، ایک مرد کے لیے سب سے کٹھن مرحلہ کون سا ہے۔ کسی نے کہا اگر مال لٹ جائے تو ایک مرد کے لیے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ دیکھا مولا علی گزر رہے گئے، کہا اے علی
آپ بتائیے ایک مرد کے لیے سب سے سخت مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے ہی مولا نے سوال سنا گر گرانے لگے. کہا اے علی اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ ہم نے کیا پوچھ لیا آپ سے اے علی؟ کہتے تم نہیں جانتے ایک مرد کے لیے سب سے کٹھن مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک مرد کے لیے سب سے کٹھن مرحلہ وہ ہے جب اس کے سامنے اس کی بیوی کو تماچے مارے جائیں اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے. اے مولا بی بی کی وصیت تھی یا علی غسلنی باللیل کفلنی باللیل. اے علی مجھے رات کو غسل دینا, رات کو کفن دینا, میں نہیں چاہتی یہ ظالم میرے جنازے پہ آئے. جب مولا علی دفنانے لگے بی بی زہرا کو, رسول اللہ سے مخاطب ہو کے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا, میں آپ کی امانت کا خیال نہ رکھ سکا. اور پھر قبر کے کنارے مولا علی بی بی زہرا سے کہتے یا زہرا کلمینی, اے میری زہرا مجھ سے بات تو کرو, علی مر نہ جائے. اے زہرا مجھے لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے, تم میری یار ہو, میری مددگار ہو, میرے گریے کا جواب دو. حسین 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 حسین, take your hearts to Karbala, take yourselves to بین الحرمین. اپنے آپ کو بین الحرمین میں فرض کیجئے, سلامی دیں. السلام علی حسین. محرم کا مہینہ عزیزان, مل کے بلند آوازوں میں السلام علی حسین وعلی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پر محمد و آل محمد صلوات. صلوات اللہ علی محمد و رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر, رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر.
کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے تھے زینب کا نام مصلی پر یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر دیواریں کعبہ بیٹھ گئی الحمدللہ میں ڈوب گئی بیمار کعبہ بیٹھ گئی الحمدللہ میں ڈوب گئی امت سے ملا ہے مولا کو کہ ساعی نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی 40 برس جو کہتا رہا آشام آشام مصلی پر رو رو کے علی
का नाम मुसल्ले पर। सलवात अल्लाह। मेरा हुसैन अजब मुइज़्ज़ा दिखाता है, मेरा हुसैन अजब मुइज़्ज़ा दिखाता है, कटा के सर सीना पे कुरान सुनाता है। खुदा का नूर चिरागों में ढूंढने वालों, हुसैन चिराग। My dear elders, brothers and sisters, respected scholars, Salaam alaikum. We just have a few announcements to run through today before the lecture. First of all, in regards to car parking, please can I request you all to cooperate with the car parking team. We will be operating a strict block parking system for the nights of Muharram, so we can fit as many of you in the compound as possible. All those who would like to park in the compound, please can you leave your keys in the car so that in the case of an emergency, we can move them quickly. And when leaving the center, please can we try and keep noise levels to a minimum out of respect for the neighbors. Our budget for Muharram and Safar is £41,000. This covers the cost for all the planned activities, including the main evening programs for the 12 nights of Muharram, the ladies' morning majalis, julus and niyas, to name a few. We are requiring £150 for households of 3 or more, or for households of 2 or less, we are requiring £110. Starting from tomorrow morning, the ladies' majalis will begin at 10:30 a.m. And please can we recite Surah Fatiha for the following marhumin who tonight's program is sponsored for. Al-Fatiha. And finally, please can I request everyone to move forward as close as you can for the latecomers coming at the back. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. And finally, please can we invite our guest speaker for the 12 nights of Muharram, Sheikh Azhar Nasser, to deliver tonight's lecture. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سيدي،
فنفوز والله فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How markedly different is this Muharram from the previous Muharram? The world has changed profoundly in the past 10 months. As I speak, we continue to witness one of the most horrific genocides of our lifetime. My dear brothers and sisters, in order for us to truly grasp the reality of the time that we live in, we need to unpack and discuss the prevailing ideologies that have shaped the world that we live in. Understanding our present situation necessitates a thorough examination of the path that led us here. We have a beautiful hadith from Imam Ja'far al-Sadiq salawatullahi alayhi, where he says, "Al-alimu bi-zamanih la tahjumu alayhi al-lawabis." Imam al-Sadiq alayhi salam and the other Imams of Ahlul Bayt, they've emphasized the importance of knowing the Imam of the time. Man mata wa lam ya'rif imam zamane mata mitatan jahiliya. We know that that is a recurring theme in our hadith corpus. But in addition to knowing the Imam of each era, Imam al-Sadiq says that it is equally important for a believer to understand the time that he lives in. It is equally important to have a nuanced understanding of the socio-political forces that govern the world that we live in. That is part of our duty as believers. And the Imam says, the one who knows his time is not overwhelmed by uncertainties. We have to understand what is transpiring in the world and why it is happening. Tonight, my dear brothers and sisters, I want to shed light on one of the prevailing ideologies that shapes the political landscape today. An ideology that has had detrimental and destructive consequences for many people around the world. And that is the ideology of Zionism. Now, in order for us to make sense of what is happening in the world today, we have to step back and understand the roots of this movement, the objectives of this movement, the philosophical assumptions of this movement. Now, to begin, we need to present a definition of Zionism. What is Zionism? Now, broadly speaking,
Zionism is a modern, it's not something that is thousands of years old. It's a modern, secularist, nationalistic movement that aims to establish a Jewish homeland. It's a movement, it's a secular movement that has made it its objective to establish a homeland for the Jewish people. This ideology was born out of Europe. You know, many people might not know this, but it was the anti-Semitism that was rampant in Europe that gave birth to the Zionist movement. Zionism was not born out of the Jewish experience in the Muslim world. It was a natural reaction to the anti-Semitism that dominated Europe. So it was European anti-Semitism that gave birth to this movement. If you look at what happened to the Jewish people in Europe leading up to the Holocaust, if you look at the way that Roman Catholic countries used to treat Jews, for instance, they enforced ghettoized segregation. They would not allow Jews to live in certain areas. They banned Jewish people from taking on certain types of employment. In Roman Catholic countries before the Holocaust, Jews were not allowed to own land. In fact, whenever diseases and plagues would break out, the Europeans would point at the Jews. They would blame them for the epidemics and the plagues. This was very different from the Jewish experience in the Muslim world. If you look at how Jews lived under Islamic rule, number one, they were not vilified the way that they were in Europe. The Jews in Muslim lands, they were known as Ahlul Kitab. Whether it is Muslim Spain, Muslim North Africa, or even Muslim Palestine, Jews and Muslims used to live side by side. In fact, my own grandparents would tell me that they remember the days in Baghdad when Muslims and Jews were living in the same neighborhood, and they used to say that we used to even babysit each other's children. Jews prospered. Of course, there are always going to be exceptions. But generally speaking, Jews fared much better under Muslim rule because, yes, they paid a jizya, but for the most part, they were given autonomy and they were allowed to self-govern. They were not banned from owning land. They were not restricted in terms of their employment opportunities. In fact, many people don't know this, but if you look at Jewish systemic theology, it was actually born in Muslim lands. One of the most famous rabbis of the Middle Ages, his name is Maimonides, he wrote in Judeo-Arabic. Maimonides wrote his magnum opus called Dalalatul Ha'irin, the guide for the skeptics that was even taught at the University of Azhar. So compared to the Jewish experience in Europe, Jews did very well under Muslim rule. Now going back to what Jews faced in Europe, because of these deplorable living conditions, Zionism was born. The intellectual father of Zionism was a man by the name of Theodor Herzl. And because of the anti-Semitism that he saw in Europe, he proposed the idea of establishing a Jewish homeland. And incidentally, Theodor Herzl was actually an atheist. You know, and it's interesting that his name literally means the gift of God.
but he did not believe in God, and he definitely was not a gift from God. So he proposes this idea that Jews need a safe haven. They need a Jewish homeland. So he proposes a number of options. It wasn't just Palestine that was on the table. Some options for a Jewish homeland included Uganda, Argentina, and Jerusalem. And because Herzl was not a religious man, he didn't have any special attachment to Jerusalem. So they begin this Zionist movement. Efforts, resources are pulled together to work towards the establishment of a Jewish homeland. This began in the late 19th century. Now, many people might not know that when Zionism began and their objectives became known, some of the most fierce opponents of Zionism were Orthodox Jews. In fact, in the early 1920s, Rabbi Joseph Chaim Sonnenfeld, he established the first anti-Zionism organization in Jerusalem. And he called it the Congregation of God-Fearers. The congregation of people with taqwa. And the Rabbi Joseph Chaim Sonnenfeld, he writes the following about the Zionist movement, which had been building for decades. He writes, and I'll read to you his quotation verbatim. He says, with regards to the Zionists, what am I to say and what am I to speak? There is a great dismay in the Holy Land. He was in Jerusalem. These evil men, he refers to them as evil men, these evil men who deny the unique one and the world and his holy Torah have proclaimed with so much publicity that it is in their power to hasten redemption for the people of Israel. The idea is that the Jews lost the right to the Holy Land because of their sins, and they have to redeem their sins, and the Messiah is the one who will take them back to the Holy Land. So this Orthodox rabbi is saying that these Jews are trying to hasten the redemption for the people of Israel and gather the dispersed from all the ends of earth. And then he says, and this is very, very important, he says, they have also asserted their view that the whole difference and distinction between Israel, meaning the children of Israel, and the nations lies in nationalism, blood, and race, and that faith and religion are superfluous. And then he says, Dr. Herzl comes not from the Lord, but from the side of pollution. These are the words of one of the leading rabbis in Jerusalem in the 1920s. He says that this is not a call, a divine call. This is a satanic call. Theodor Herzl is a toxic human being. These are his words, not mine. So the first problem with Zionism is that, from a traditional Orthodox perspective, is that it changes the essence of what it means to be Jewish. Before Zionism, the essence of Jewishness was observing the teachings of the Torah. That was the essence of Jewishness. Zionism came forward and said what? The essence of Jewishness is ethnicity, is blood, is race, and religion is secondary. It's not essential. It's cultural. Now, at the end of the 19th century, Zionists begin influencing the British government to get an endorsement from them to establish a Jewish homeland. Some of them worked closely with government officials. They used their lobbyists to influence the British government. And this is where we get the Balfour Declaration in 1917. The Balfour Declaration was basically a public pledge
by the British that we will work towards the establishment of a Jewish homeland. And the statement came in the form of a letter from Britain's Foreign Secretary to one of the leading figures of the Zionist movement in Britain, Lionel Walter Rothschild. He writes him this letter and says that we got the stamp of approval. Britain is going to fully back this project. Now, at the time, there were less than 10%. Palestine was comprised of less than 10% of Jews. So what do the British begin doing? Britain begins facilitating the mass immigration of European Jews to Palestine. Between 1922 and 1935, the population of Jews in Palestine rises from 9% to 27%. Now, why is this problematic? You know, in the words of Edward Said, the famous Palestinian-American academic, he says, here, look, here you have a European power making decisions about a non-European territory. The Balfour Declaration was a flagrant dismissal of not just the presence of the native majority, but it was a dismissal even of their wishes. They were not even consulted about this mass immigration. In fact, the Balfour Declaration referred to the indigenous people of Palestine, the 90% population. It referred to them as non-Jewish communities. A complete erasure of their identity. You know, brothers and sisters, some have even argued that giving Palestine to the Jews was actually an act of anti-Semitism by the British. Because after World War I, the British saw an opportunity, like we can solve the Jewish problem that we have by sending them all somewhere else. So the Balfour Declaration, the establishment of a Jewish homeland, was inherently anti-Semitic, because what's the message when you say the Jewish homeland is in Palestine? What does that say? That means if you're a European Jew who lives in Europe, you're not living in your real home. If you're a Jew that lives in North America, South America, in the Middle East, in the further parts of the Middle East, the idea is that you're a stranger in your country. You need to get out and go to your real home. Go back home, as the racists would say. And then what does that say about the Palestinians who are living there? You're living here, but it's not your real home, because this is a Jewish homeland. So the Balfour Declaration in many ways becomes the precursor for the 1948 Nakba, where armed forces trained by the British government are sent into Palestine, and they forcibly expel over 750,000 Palestinians from their homes. They're driven out. Now, as all of this is unfolding, the question is, what were the ulama of the Shia saying as this was happening? Were they silent? Because what usually happens when Shias advocate for the struggle of the Palestinians, it is often framed, especially in our time, as that the only reason why Shias care about Palestine is because they want to advocate for the geopolitical interests of certain countries. Right? You only support Palestine because it's in the geopolitical interests of Iran. And that's the only reason why you care about Palestine. But what I'd like to demonstrate tonight, brothers and sisters, is that our ulama
they expressed solidarity with the people of Palestine long before the establishment of the Islamic Revolution in Iran. They were speaking out against the Zionists before it became trendy. And I'll give you several examples of the noble stances of our ulama to demonstrate and to show that when it comes to the resistance against the Zionists, the Shia of Ahlul Bayt have always been the tip of the spear. We're not just fighting from the background. They are always at the front lines. They're on the front lines in terms of their condemnation of the Zionist project. The first example that I want to share with you goes back 88 years ago. 88 years ago. In 1936, a great mujtahid who hailed from Jabal Amil in South Lebanon by the name of Sayyid Muhsin al-Amin, he writes a fatwa in 1936. This is 10 years before the establishment of Israel. He writes a fatwa when he was in Syria, and this fatwa was an appeal to the Muslim and to the Arab world to support the resistance effort that was led by a Sunni scholar, Sheikh Izzuddin al-Qassam. He was urging Muslims to support the resistance against the occupying forces. And I'll read you some excerpts of that fatwa. He begins by saying, Ya ayyuha al-Arab, O Arabs, ayyuha al-Muslimin, ayyuha al-Muslimun, O Muslims, inna ikhwanakum fi Filistin qad aqadda madaji'ahum. O Arabs, O Muslims, your brothers in Palestine are deprived of rest because of the calamities and the trials that they are facing. ما هو فيه من محنة وبلاء ففي كل ناحية دم وقتل وهدم وتدمير. This was 88 years ago. He's saying in Palestine now, wherever you look, there is blood, there is killing, there is destruction and devastation. وَإِنَّ بَنِي أَبِيكُمْ لَيُقْدِمُونَ إِقْدَامَ الْأَبِي. Your kinfolk, your Palestinian brothers and sisters, are pressing forward with noble persistence. وَيُدَافِعُونَ الدِّفَاعَ الْمُسْتَمِيتِ. And they are defending with death-defying endurance. وَقَدْ وَقَفُوا. It's as if these words were uttered today. He says, وَقَدْ وَقَفُوا على برزخ بين الجلاء والفناء والحياة والبقاء. He says, your Palestinian brothers and sisters, this is in 1936, he says they are standing between life and death. They are standing between remaining in their homes and complete expulsion. يتطلعون إليكم تطلع الغريق في لجج التيار. He says, your brothers in Palestine, your sisters in Palestine, they are looking at you the way a person looks when they are drowning. They're looking at you for help. فَلَا تَضُنُّوا عَلَيْهِمْ بِبَذْلِ التَّافِهِ الْحَقِيرِ. Do not withhold your modest contributions. وَقَدْ بَذَلُوا الْجَلِيلَ الْعَظِيمِ. Don't withhold your modest contributions while they are sacrificing what is significant and great. وَلَا تَبْخَلُوا عَلَيْهِمْ بِالْقَلِيلِ. And do not be stingy in giving little. وَقَدْ بَذَلُوا الْكَثِيرِ. While they have sacrificed a lot in terms of wealth and life and children. This was in 1936. In 1931, a second example. In 1931, the marji' of the Shia, Sheikh Ja'far Kashif al-Ghita, he made a historic visit to Jerusalem, accepting an invitation from the Mufti of Jerusalem. He invited Sheikh Ja'far to an Islamic conference in Jerusalem. You know, there was a time
when Sunnis and Shias used to work together. But now, because we don't work together enough, you have almost 2 billion Muslims in the world and they can't even send a bottle of water to Gaza. This is what happens when we're disunited. Sheikh Ja'far goes to Jerusalem, invited by the Mufti of Jerusalem. He leads Salah in Masjid al-Aqsa. He leads Jama'ah prayer in Masjid al-Aqsa. And he goes and he visits Palestinian families in the villages and in the towns, and he expresses his support to them, and he expresses his solidarity with them. And then in 1938, this was 10 years before the establishment of Israel. In 1938, Sheikh Ja'far Kashif al-Ghita, the marji' of the Shias, do you know what he says? He issues a public letter. He says, Ya ayyuhal Arab, O Arabs, wa ya ayyuhal Muslimun, O Muslims, bal ya ayyuhal Bashar wa ya ayyuhal Nas. He says, in fact, I'm addressing humanity. What does he say? لقد أصبح الجهاد في فلسطين واجبا على كل إنسان. Sheikh Ja'far Kashif al-Ghita in 1938, this is a marji' giving a fatwa. He says it is an obligation upon every individual to go to Palestine and resist the occupiers. Wherever you are in the world. It's not wajib kifa'i. Wajib aini upon everyone. And then you know what he says? This is the highest religious authority in the Shia world. Do you know what he says? وَإِنِّي ضَامِنٌ أَنَّهُ كَالْمُجَاهِدِ مَعَ النَّبِي فِي مَعْرَكَةِ بَدْرٍ. Sheikh Ja'far Kashif al-Ghita, he says, and I guarantee you, as the marji' of the Shia, that if you go and you resist the occupying forces, he says, you are like the ones who fought with Rasulullah in the Battle of Badr. And then what does he say? وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اللِّحَاقَ بِنَفْسِهِ. He says, if you are unable to go and to travel to that holy land, فَلْيُمْدِدْهُمْ بِمَالِهِ. Your next obligation is to support the resistance with your money. And then at the end of the letter, he says, I swear by Allah that if I wasn't an old man in my 70s with health issues, لَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ يُلَبِّي هَذِهِ الدَّعْوَةِ. If it wasn't for my age and my health, I would be the first one to respond to this call. وَلَشَخَصْتُ الْيَوْمَ إِلَى تِلْكَ الْبِلَادَ الْمُقَدَّسَةِ. I would go today to the Holy Land, كَمَا شَخَصْتُ إِلَيْهَا بِالْأَمْسِ. Just as I went and visited Jerusalem many years ago. That's the second example of a high-ranking Shi'i scholar publicly supporting the Palestinian cause. It's nothing to do with Iran. It's not about politics. It's about taqwa. It's about fear of God. The third example, in 1948, Sayyid Abdul Hussain Sharaf ad-Din, the author of Muraja'at. In 1948, this is when the state of Israel was established. He issues a statement. He says, ألا وإن قتلة الحسين بكر في القتلات. He invokes the story of Imam Hussein. He says, no, that the killing of Hussein was something that was unparalleled and unique. فَلْتَكُنْ قُدْوَتَنَا بِهِ بِكْرٌ فِي الْقُدْوَاتِ. Then let us be, our commitment to Hussein also unique. And then what does he say? He says, وَلْنَكُنْ نَحْنُ مِنْ فِلِسْطِينَ مَكَانَ الْحُسَيْنِ مِنْ قَضِيَّتِهِ. Sayyid Sharaf ad-Din, do you know what he says? He says, let our commitment to Palestine be like Imam al-Husayn's commitment to his mission. This is what our ulama say.
And then he says, أيها العرب, O Arabs, أيها المسلمون, لقد حم الأجل. He said, the time has come, O Arabs, O Muslims. وموعدنا فلسطين, and our meeting place is Palestine. على أرضها نحيا وفيها نموت. Upon its land we shall live, and upon its land we shall die. It's not just a humanitarian issue. Look at how the leading scholars of our madhab are speaking. And then you compare it with some of the others in the Muslim world who are spending all of their time normalizing relations with Israel. We should be proud that we come from a tradition of noble scholars, fearless scholars, who will speak the truth, even if they are standing in front of the superpowers of the world. This is Sayyid Abdul Hussain Sharafuddin. The fourth example of Shia scholars resisting the Zionist project is in 1967 by Sayyid Muhsin al-Hakim, rahmatullahi alayh, the great marja of the Shia world. In 1967, he sends a lengthy letter to the Islamic World Conference in Jordan, urging all Muslim leaders to liberate and remove the occupying forces from Palestine. And he also sends a telegram to, not the telegram that we have, this was long before the telegram that we use. He sends a telegram to Abdul Rahman Muhammad Arif, the president of Iraq. And he says to him that you must work diligently to liberate the Holy Land from the Zionist occupiers. This is Sayyid Muhsin al-Hakim. Fifth example, Sayyid Abu al-Qasim al-Khu'i, rahmatullahi alayh, the great marja, Ustad al-Fuqaha wal-Maraja. In October 1973, Sayyid al-Khu'i organizes a scholarly gathering in the shrine of Amir al-Mu'mineen. The ulama, the mujtahids, the maraj of Najaf, they all congregate in the shrine of Amir al-Mu'mineen, and they come together to express their support and their solidarity with the oppressed people of Palestine. And then Sayyid al-Khu'i, do you know what he does? He sends a letter to the Shah of Iran, and he says to him that I demand that you place sanctions on Israel and you stop selling them oil. You think our ulama, they're just sitting and watching these world events unfold, and you think that they haven't taken noble stances on these issues? This is Sayyid al-Khu'i. And then we go to Imam Khomeini rahmatullahi alayh, this visionary. On August 7th, 1979, he takes it even a step further. He declares the last Friday in the month of Ramadan as Quds Day, a day in which all Muslims unite and offer their support for the Palestinian struggle against the Zionists. He established it as a day to be remembered on an annual basis, a day in which Muslims showcase their unity and their strength. This was in 1979. And then you have Sayyid al-Khamenei, Dama Dhillu. I think you would struggle to find a scholar who has spoken more about the issue of Palestine than Sayyid al-Khamenei. Among the many statements that he has uttered, he says the following: today, the issue of Palestine is the issue of the Islamic world. It's not a peripheral issue. It is the issue of the Islamic world. And then he says, the destiny of Palestine is the destiny of us all. When you think about the dhuhur of the 12th Imam, who do you think is going to be the most powerful force of kufr in the face of Imam Sahib al-Zaman?
The eighth example, we come to Sayyid al-Sistani. May Allah subhanahu wa ta'ala prolong his life. He has made many statements about Palestine. And I'll just select 3 examples. In 2008, when Israel attacked certain regions in Palestine, he issued a statement. In his 2008 statement, the Sayyid mentioned a number of points. Among the points that he mentions is that he affirms the right of the Palestinian people to resist in order to reclaim their usurped rights. He expresses support for those who are resisting the occupying forces, especially in the lands that have been usurped. Number 2, he emphasizes the necessity of Muslims around the world to unite around the Palestinian cause. And number 3, he underscores the idea that supporting Palestine is not just a humanitarian issue. He says supporting the oppressed people of Palestine is a religious and legal duty before Allah subhanahu wa ta'ala. On March 6th, 2021, when Pope Francis made his historic visit to Najaf to meet with Sayyid al-Sistani, they met for almost an hour. Among the things that Sayyid al-Sistani mentioned, he mentioned to the Pope that something must be done to help the oppressed people of Palestine. Among the things that could have been mentioned, the Sayyid emphasizes the issue of Palestine. And his most recent statement on October 11th, 2023, he says, and I'll just read this excerpt. He says, ending the tragedy of the respected people of Palestine, which has persisted for 7 decades. History did not begin on October 7th. He says, ending the tragedy of the respected people of Palestine, which has persisted for 7 decades, by granting them their legitimate rights and removing the occupation, is the only way to bring security to this region. You want to resolve this issue? It's not about a 2-state solution. It's about giving back the rights that were usurped. And then he says, without this resistance to the aggressors will continue, and the cycle of violence will keep claiming more innocent lives. These are just a few examples of our ulama who've showed us that advocating for the Palestinian cause has nothing to do with playing a political game. Something that predates the Islamic revolution because it is an Islamic obligation. Now you might ask, where does this strength in our ulama come from? Why are they so uncompromising when it comes to dhulm, to oppression? It's because they take their teachings from the icons of justice, from Ahlul Bayt, salawatullahi alayhim ajma'een. And I'll just give you 2 examples to highlight the beauty of our tradition and to show how uncompromising Ahlul Bayt were when it came to oppression. When Amir al-Mu'mineen alayhi salam, when he was on his deathbed, and when you're on your deathbed, you limit your conversations to what is necessary. You limit your words to what is necessary. Amir al-Mu'mineen, on his deathbed, he looks at Hassan and Hussain and he says to them and to all of us, وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. Amir al-Mu'mineen, he says, and be to the oppressor. And the Imam doesn't qualify the word oppressor. He doesn't say the non-Muslim oppressor. No. It doesn't matter who they are. If they are oppressors, whether they are Muslims or non-Muslims, you have to oppose them. كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. And support the mazloom. Support the oppressed, whoever it may be.
These were the dying words of Amir al-Mu'mineen. And if you look at to what Imam Musa ibn Ja'far taught us, Imam Musa al-Kadhim salawatullahi alayhi, it is narrated that one of his companions by the name of Safwan al-Jammal, he comes to Imam al-Kadhim. The Imam greets him and he says, Ya Safwan, kullu shay'in minka hasanun jameel. Everything about you is beautiful, except for one thing. There's one thing about you that disappoints me, that I disapprove of. He said, Ya ibn Rasulullah, what is it? He says, the fact that you rent your camels to Harun al-Rashid. Safwan, he tries to justify his business transactions with Harun. He says, Ya ibn Rasulullah, I rent my camels out to him so that he can go for Hajj. Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, he says to him, when do you take payment from him? Does he give you the money up front, or does he pay you when he comes back? He says, no, he pays me when he comes back. Imam Musa al-Kadhim says, do you want Harun al-Rashid to stay alive long enough for him to pay you back? He says, yes. Imam Musa al-Kadhim says, man arada baqa'ahum fahuwa minhum. Imam al-Kadhim says, the one who wishes for them to remain is one of them. This is what Ahlul Bayt have taught. You're not going to find a marja of the Shia sitting and trying to normalize relations with Israel. No. The stance of our ulama has been clear. And they were doing it before it was popular, before it was trendy. And they do it because they were taught by the Prophet and his family. And we're honored that we come from a tradition where the kings and the rulers, they have to come to the doorsteps of our maraji'. You're not going to find Sayyid al-Sistani at the doorstep of any sultan, any king, any prime minister. They, on the other hand, beg, they wish that they can have a private audience with him. And that is when you know that you have righteous scholars. When the ulama are at the door of the sultan, that's when you have to worry about your religion. But when the sultans and the kings are begging to meet with your leaders and they still don't give them the light of day, that's when you know that you have scholars who are on the path of Ali ibn Abi Talib. That's when you can walk with pride and know that this is our tradition. These are the protectors of Islam, and these are the scholars who have vision, who understand the dangerous ideologies that have prevailed today, and who serve as the tip of the spear in the resistance against the Zionist movement. And they draw inspiration none other than Abi Abdullah al-Hussein. Imam al-Hussein alayhi salam, it is said that when Muawiyah passed away, Yazid summoned his ministers and his aides, and he said, he sent letters to all of the governors commanding that they take allegiance from the people in their districts, declaring himself the commander of the faithful, the Khalifa of Rasulullah, a man who used to openly drink and fornicate and kill innocent people, who had no regard for the Quran or any shred of decency. This man has now put himself forward as the representative of the Prophet. So he sends a letter to his governor in Medina, Walid ibn Utbah, and he says to him, you must immediately get the bay'ah of Hussein. If he refuses, cut his head off. So they summon Imam al-Hussein. And they tell him that this is the demand. Imam al-Hussein alayhi salam, knowing very well that his life would be in danger. Imam al-Hussein alayhi salam, he says,
Yazid is a corrupt person. Yazid رجل فاسق معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. Someone like me. He doesn't say Hussein will not give bay'ah to Yazid. Imam doesn't want you to think that this is a personal conflict. Someone like me cannot give allegiance to someone like him. It would be humiliation for Islam. Hayhat minna dhillah. Imam Hussein alayhi salam knows that his enemies are vicious. He knows that he cannot remain in Medina anymore. Can you imagine how difficult it must have been for Imam Hussein to look around Medina and to know that he has to leave the city that he was born in? He has memories all over the city of Medina. When he looks at the alleyways of Medina, he could remember Rasulullah. He still has memories of his mother Fatima in Medina. But he goes to his family and he says that we have to leave tonight. Aba Abdullah, why are you taking the women and the children? The Imam knows that the Umayyads are wicked people, and if he doesn't take his women and children, they will apprehend those women and children. They will abuse the women of Ahlul Bayt. But before Imam al-Hussein leaves, he wants to go and give farewell to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He goes to the grave of the Prophet. Imagine in the dark of the night, you're in Medina and you see your Imam. You see Imam al-Hussein standing in front of the grave of Rasulullah. And he says, As-salamu alayka ya Rasulallah. As-salamu alayka ya Nabi Allah. He goes and he visits his grandfather Rasulullah. He offers a 2 rak'ah prayer besides the grave of Rasulullah. He spends the entire night in worship besides the grave of Rasulullah. Imagine how he felt, all of those memories. The memories of him running into the masjid as a child. He would run into the masjid and he would trip, and Rasulullah would come down from the mimbar and bring him on the mimbar. As-salamu alayka ya Rasulallah. As-salamu alayka ya khayra khalqillah. As he's reciting the ziyarah of Rasulullah, as he's offering his salah, the narrations say that when he goes down into sujood, it was very late at night and the Imam was tired. The narrations say that he fell asleep for a few moments in sujood. Imam al-Hussein alayhi salam, he had a dream. In the dream, he sees his grandfather, Rasulullah. The moment he sees Rasulullah in his dream, he says to Rasulullah, Ya Rasulullah, ana al-Hussein ibn Ali. Ya Rasulullah, I am Hussein, the son of your daughter Fatima. Why does Hussein say this? Ya Aba Abdullah, why are you introducing yourself to your grandfather? It's because Hussein is an older man now. When Rasulullah died, he was a young boy. It's as if he's saying to Rasulullah, oh my grandfather, do you recognize me? Do you recognize the gray hairs? I am your Hussein. I am the son of your daughter Fatima. And al-Hussein ibn Fatima.
فرخك وابن فرختك يا رسول الله. What does he say to his grandfather? He says, يا جدا ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح يا رسول الله. Keep me here with you, Ya Rasulullah. I don't want to go back to the world, Ya Rasulullah. How sweet it is to see you, Ya Rasulullah. Embrace me, Ya Rasulullah. Keep me here with you, Ya Rasulullah. I do not want to go back to the world. What does the Prophet say? The hadith says, Rasulullah looks at Hussain and he says, بِأَبِي آد. Rasulullah says, oh Hussain, may my father be sacrificed for you, oh Hussain. He says to him, may my father be sacrificed for you, Ya Aba Abdullah, كأني أراك مرملا بدمك. Ya Hussein, I can see you now very soon, drenched in your own blood, بين يدي عصابة من أمتي. I can see you very soon, oh my beloved Hussein. I can see you drenched in blood, surrounded by members of my ummah. يرجون شفاعتي. They will hope to have my intercession. May Allah never grant them my intercession. Oh Hussein, إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك. Don't worry, oh Hussein. Very soon you will see your father, Amir al-Mu'mineen. Very soon you will be reunited with your mother Fatima. Very soon you will be reunited with your brother Hassan. Oh Aba Abdullah, if you want to stay, you can stay. But know, O Hussein, أن لك درجة عند الله. O Hussein, but know that you have a status with Allah that cannot be achieved except through martyrdom. Ya Aba Abdullah. Imam al-Hussein alayhi salam, he wakes up. They make preparations to leave the city of Medina. They bring all of the camels. They start to pack for this long journey. The women, the children, everyone comes. Al-Abbas is there. Aliun al-Akbar is there. Al-Qasim is there to represent his father, Imam al-Mujtaba. And then they bring Abdullah al-Radi, who was only 2 weeks old. Ya Aba Abdullah, why did you bring a 2-week-old baby with you? It's as if Hussein is saying that this child cannot live without me. They mount all of the horses, but there's one person left. There's one person who has yet to mount the camel. Imam al-Hussein, he calls upon the youth of Bani Hashim. He tells them to stand and form a human corridor, to create a shield. Who is coming out of the house? They prepare the way for Sayyida Zainab. Sayyida Zainab, the princess of the Hashemites. She comes out of her house with full dignity, surrounded by the men of Bani Hashim. And who is there to welcome her? The narrations say that there is Abbas. Abbas, he gets down on one knee. Abbas gives his knee to Sayyida Zainab. She steps on the knee of Abbas to get on the camel. But I say to Abbas, Ya Abul Fadl, where were you at the time? Where were you, oh Abbas, when Shibr was hitting Zainab?
Where were you, Abbas, when Zainab was trying to farewell Hussein? Where were you when she was being pulled away from the body of her brother? Where were you when Zainab was kissing the jugular vein of Hussein? La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. صف ماتم بنا لیجیے، مل کے پرسہ دیجیے ابا عبداللہ کو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ماشاء اللہ. یا حسین. سارے مل کے بلند آوازوں میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین. سارے مل کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ماشاء اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین. ماشاء اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین. جان رہے یا جائے یہ مجلس ماتم ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین. گھر بار بھلے لٹ جائے یہ غم نہ کبھی کم ہوگا. حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. سن کے ماتم کیجئے. کیسے دروازہ گھٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں. ارے سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا ماشاء اللہ کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت ہے. ہائے زہرا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے دروازہ ہٹاؤں ماتم کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں. سانس سینے میں رکی ہے
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت. سارے مل کے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کنت جسے مولا کہا تھا تم نے. میں نے ہر موڑ پہ بابا، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا. ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا ماشاءاللہ کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا ہے. تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. ماتم سانس لیتی ہوں میں جس دم، سانس لیتی ہوں میں جس دم، رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا ہے، ہائے بابا تیری زہرا. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں. معمولاً جب گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بچے منتظر ہوتے ہیں کوئی مہمان آیا ہوگا، ہمارے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا ہوگا. وہ در زہرا کیسا در ہے. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. حسن حسین کیا کرتے ہیں؟ میرے یہ پھول سے بچے ارے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے. میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. میرے یہ پھول سے بچے ماشاءاللہ، میرے یہ پھول سے بچے، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. سارے مل کے ہائے بابا تیری پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا ہے.
شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ماشاءاللہ، ہائے بابا تیری کی گھڑی ہے، ہائے بابا مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے مل کے، تیرا پیغام سنانے، حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا تیری زہرا پہ تیری زہرا پہ مصیبت ہے، ہائے بابا تیری زہرا ہے، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد، میرے ساتھ مل کے سارے، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد ہے، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی سینے پہ وہ شہ کے پلی، سینے پہ وہ ہے جس کی عبا بن میں جلی، جس کی عبا بن ہے، منہ پہ تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین، شام غریب آ گئی، شام غریب، سارے مل کے پرسہ دیجئے، شام غریب آ گئی، شام گئی، عابد کو غیرت کھا گئی، عابد کو غیرت، پہرے پہ زینب آ گئی، پہرے پہ زینب گئی، عباس اور اکبر کہاں، مولا حق امام حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین،
आए आखिर में मिलकर बीबी ज़हरा से कुछ देर तवस्सुल करें। एक मशहूर कलाम आप सबने सुना होगा, मेरे साथ मिलकर अगर मेरी तरफ देख सकते हैं, करीब करीब आ जाइए इंशाल्लाह। कुछ मिनट के लिए इंशाल्लाह पुरसा देते हैं बीबी ज़हरा सलाम अलैहा के वसीले से। रूये लब्हा नूरो कद्र खो सरो चाहा ज़िक्र नूरानी आशिक़ा तस्बीहात हज़रत ज़हरा रूये लब्हा। जो जानते हैं मेरे साथ मिलके रूये लब्हा नूरो कद्र खो सरो चाहा माशाल्लाह ज़िक्र नूरानी आशिक़ा तस्बीहात माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर इन हमें जलाल, अल्लाहु अकबर इन हमें शुकूर, अल्लाहु अकबर दर रोह अली फातिमे इस्तादे मिस्ल यकू। सब मिलके सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमे माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमे सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमे। मौला हुसैन की नियाबत में सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमे सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमे सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमे सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमे। میدونم که راز شهادت این اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا. الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگیام مادر سایه روی سرمی. ماشاءالله صلی الله علیک صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه. Oh my master, you are the lantern of guidance, you are the pride of existence, you are the ship of salvation. Allahu Akbar, how could they not see all of your virtues, O son of Ali? Did they not hear what the Prophet had said? I am from him and Hussain is from me. All together. Sallallahu alayk ya Fatima. Sallallahu alayk ya Fatima, sallallahu alayk ya Fatima. For the last time, everyone together. Sallallahu. Fatima, sallallahu alayk ya Fatima. One more time together. Sallallahu alayk.
هو عليك يا فاطمة صلى الله عليك يا فاطمة يا حسين يا حسين ما شاء الله يا حسين يا حسين يا حسين چلا میں وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے 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 سلام ماں کے مزار میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے حسین جاتا ہے مرنے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں لباس خلد سجا دے لباس خلد سجا دے بدن پہ پھر ایک بار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں نماز شوق شہادت قضا نہ ہو اماں نہ آئے میرے چمن پہ نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی گرد و غبار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام کے دیے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر ضرور آئے گی سگرا ہر ایک شام و سحر خدا کرے رہے روشن خدا کرے رہے روشن صدا تمہارا مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر دعا کرو نہ لگے اس کو آسمان کی نظر لٹے نہ دور وطن سے لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار
سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں میری سکینہ کہاں اور رسن کے بند کہاں زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں قدم وہ پھول سے نازک قدم وہ پھول سے نازک وہ راستے پرکار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں یہی ہے سرور و ریحان زندگی کا شرف کبھی زیارت کربو بلا کبھی ہے نجف انہی فضاؤں میں آتی انہی فضاؤں میں آتی ہے شاہدین کی پکار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار یا حسین 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 یا اللہم صلی اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا شہداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ مولا وابن مولا السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا سلطان ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وصحل اللہ تعالی مکرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوى وتمتعه فيها طويلا. اللهم فاتحة.